السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنة شہادت ان لا الہ الا اللہ، رواہ احمد۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ عز و جل تسلسل کے ساتھ درس حدیث زجاجۃ المصابیح، جو کہ تالیف ہے حضرت سیدنا محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی، اللہ کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جنت کی چابیاں یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر گویا کہ اس نے جنت کی چابی حاصل کر لی۔ اس کو جنت میں یقینی طور پر اس کو جانا ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی سزا پا کر یا پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے براہ راست وہ جنت میں جائے گا۔ آگے کی حدیث پاک ہے، وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس، قال عثمان وكنت منهم، فبيننا أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به، فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما ثم أقبل حتى سلم علي جميعا، فقال أبو بكر ما حملك ألا ترد على أخيك عمر سلامه؟ قلت ما فعلت؟ فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال أبو بكر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك أمر. فقلت أجل. قال ما هو؟ قلت توفى الله تعالى نبيه قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة، رواہ احمد۔ معزز و مکرم سامعین محترم، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض حضرات جب آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی، جب آقا علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حزنوا علیہ، حضرت عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی جدائی پر، آپ کی وفات پر بہت زیادہ غمگین ہو گئے، غم کی کیفیت میں وہ مبتلا ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، غم کا وہ شکار ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آقا علیہ السلام سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنی جان، مال، اپنے ماں باپ، اولاد، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بہت زیادہ غمگین ہو گئے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے رخ و زیبا کو دیکھ کر وہ اپنے دلوں کو راحت و سکون پہنچایا کرتے تھے۔ دنیا کا ہر غم، دنیا کی ہر تکلیف کو وہ والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ کر وہ بھول جایا کرتے تھے۔ ہر وقت آقا علیہ السلام سے علوم ظاہریہ اور معارف باطنیہ کو وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بہت زیادہ غم کی کیفیت میں وہ مبتلا ہو گئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں حتیٰ کاد بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہونے لگا۔ اب وہ وسوسہ کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ جب آقا علیہ السلام بانی اسلام علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اس دین اسلام کا کیا ہوگا؟ یہ دین اسلام کیسے ترقی کرے گا، کیسے عروج کو حاصل کرے گا؟ اب یہ دین اسلام کی باغ دوڑ کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ جو آقا علیہ السلام نے چراغ اسلام جو جلایا تھا،
تو کیا اس چراغ اسلام کو اب بجھا دیا جائے گا؟ یہ اس طریقے کی ایک جو ہے سنا وسوسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو وہ آ رہے تھے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ مِنْهُمْ، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، یعنی کہ جن کو وہ وسوسے آ رہے تھے۔ فَبَيْنَنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ فَسَلَّمَ فَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھ پر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو سلام کیا، ان کے پاس سے گزرے، ان کو سلام کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ محسوس نہ کرنے کی وجہ بتلائی گئی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کی وجہ سے، جدائیگی کی وجہ سے جو غم لاحق ہوا تھا کہ صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا انکار کر دیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے جو غم لاحق ہوا تھا، مجھے شعور تک نہ رہا کہ حضرت عمر وہاں سے گزرے اور ان کو سلام کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو آپ نے شکایت کی، اور وہ دونوں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما حملک الا ترد علی اخیک عمر سلامہ، کہ اے عثمان تم کو کس چیز نے ابھارا کہ تم تمہارے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہ دیتے، یعنی کس چیز کی وجہ سے تم تمہارے بھائی کے گزرنے اور ان کے سلام کرنے کو تم نے محسوس نہیں کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت ما فعلت، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یعنی سلام کا جواب نہیں دینا یہ عمل مجھ سے نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بلا واللہ لقد فعلت، کیوں نہیں، تم نے ایسے ہی کیا، تم نے ہی جو ہے سنا میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے شعور تک نہ ہوا کہ تم میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو سلام کیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدق عثمان، کہ عثمان نے سچ کہا۔ کس چیز کے بارے میں سچ کہا؟ کہ حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت عمر نے ان کو سلام کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے گزرنے کو، ان کے سلام کرنے کو محسوس تک نہیں کیا، اس کا شعور تک ان کو نہیں ہوا۔ اس بارے میں حضرت عثمان سچ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز نے، کس معاملے نے تم کو ان سے جو ہے سنا بے شعور کر دیا، ان سے جو ہے سنا مشغول کر دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، کہ ایک معاملہ ہے کہ جس نے مجھ کو جو ہے سنا غم کی کیفیت میں، مجھ کو ایک حیرانی اور تفکر کی کیفیت میں مجھ کو مبتلا کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ما ہوا؟ تو قلت، آپ فرماتے ہیں کہ توفی اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی، وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے کی نجات کے بارے میں سوال کرتا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا کر دیا۔ اب وہ معاملہ کیا تھا؟ تو بتلایا گیا کہ جس پر مومنین ہیں، یعنی کہ مومنین جس عقیدے پر ہیں، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نار دوزخ سے خلاصی اور چھٹکارا پا سکتی ہے، یعنی کہ کلمہ توحید اور رسالت کے جیسے عقیدے پر قائم رہنا، یعنی کہ اس دین کے معاملے میں دنیا و آخرت میں نجات کس چیز پر منحصر ہے، اس بارے میں سوال کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا چاہتے تھے۔ یا پھر بتلایا گیا کہ امر سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے دھوکوں سے، دنیا کی محبت اور دنیا کی ہلاک کرنے والی چیزوں سے ہم کس طرح نجات پائیں، اس بارے میں سوال کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پردہ فرما گئے۔ اس بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں قد سألتہ عن ذلک، میں نے اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، میں نے دریافت کیا تھا۔ فقمت الیہ وقلت له بأبی انت وأمی انت احق بها، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کمال فرحت سے، مارے خوشی کے آپ کھڑے ہو گئے
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کریں، اس کا علم رکھیے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد تمام صحابہ کو آپ نے سنبھالا اور امت کی باغ دوڑ کو آپ نے سنبھالا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو علم تھا کہ جس کا علم بعض دوسرے اور صحابہ کو، دیگر صحابہ کو نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہی یہ حق رکھتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ما نجات ھذا الامر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی نجات کیا ہے؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی عمی فردها فہی لہ نجات، کہ جو کوئی بھی شخص مجھ سے اس کلمے کو جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو رد کر دیا، اگر وہ اس کلمے کو اگر کوئی شخص قبول کر لیتا ہے تو فہی لہ نجات، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ شہادت ہے، وہ کلمہ توحید ہے۔ یعنی جو کوئی بھی شخص کلمہ توحید کو وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر دنیا و آخرت میں اس کے لیے کامیابی و کامرانی ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جہاں تک حضرت ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے، اس میں جو عرضت علی عمی، یعنی میرے چچا پر میں نے اس کلمے کو پیش کیا، کلمہ توحید کو پیش کیا، تو پھر انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، جہاں تک حضرت ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ علماء کرام اور محققین اسلام کی یہاں پر دو گروہ ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان کی بات کہی ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور قبل اس کے بارے میں کچھ کہا جائے، میں جامعہ نظامیہ کا فتویٰ جو حضرت مفتی عظیم الدین علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، آپ کے گوشہ گزار کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ علمی تحقیقی مسئلہ ہے، اس میں بعض محققین اپنے تحقیق کی بنا پر کفر کی طرف گئے ہیں اور بعض اپنی تحقیق کی بنا پر ایمان کی طرف گئے ہیں، لہذا ابو طالب کے قلبی احوال سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب واقف ہیں۔ اس بارے میں عام مسلمانوں کو کف لسان کرنا چاہیے، اور جو لوگ کفر کے قائل ہیں ان کو بھی برا نہ کہا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کف لسان اس معاملے میں ہم کو رکھنا چاہیے۔ تو لہذا دو گروہ ہیں کہ بعضوں نے ایمان کی بات کہی ہے، بعضوں نے ایمان کی بات نہیں کہی ہے۔ تو بتلایا گیا کہ حضرت ابو طالب نے ایمان کو قبول کر لیا تھا، لیکن علماء نے فرمایا کہ بعض علماء جو ایمان کے قائل ہیں وہ لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا، تاکہ کفار و مشرکین وہ یہ سمجھے کہ وہ انہی کی طرف ہیں، لہذا ان کا لحاظ کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا نہ پہنچائے، ان کو تکلیفیں نہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو طالب کے ایمان کو چھپانے میں کئی حکمتیں تھیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار و مشرکین کے ایذا رسانی سے ان کو جو ہے سنا محفوظ رکھنا تھا۔ تو لہذا اسی لیے حضرت ابو طالب نے ان کے ایمان کو چھپائے رکھا، ان کے ایمان کو چھپا کر رکھا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا نہ ہو۔ اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت میں جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو طالب موجود تھے، آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، لیکن جب آپ انتقال کر گئے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ تو لہذا اس معاملے میں ہم کو شدت نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ عدم ایمان کے قائل ہیں ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، جو لوگ ایمان کے قائل ہیں ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، تو لہذا اس معاملے میں شدت سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو احادیث شریفہ پر عمل کرنے اور اس کو صحیح معنوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔